الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن أم سلمة رضي الله عنها استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں قیام فرما رہے تھے. ایک رات کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں تو استیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہوئے. فزعا کے معنی اچانک بیدار ہونا، یعنی گھبرا کر اچانک بیدار ہو گئے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ، اور آپ کی زبان مبارک سے اس موقع پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے کلمات تھے. اور یہ سنت ہے، تعجب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ فرماتے تھے. تعجب کے موقع پر، یعنی او مائی گاڈ ہوتے ہیں تو وہ سیریسلی کہ ایسے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں. تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. جب آپ بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور کوئی اچھی چیز دیکھتے تو ماشاء اللہ فرماتے. تو تعجب کے موقع پر یہ کلمہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات مجھے خزانے بتائے اور آج کی رات مجھے فتنے بتائے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں اس امت پر آنے والے جو حالات ہیں وہ فتنوں سے متعلق اور مالیات سے متعلق، خوشحالی سے متعلق، وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بتایا. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام جو بھی خواب میں دیکھتے ہیں وہ وحی کا درجہ ہے. اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ذبح کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا. خواب میں 3 دن لگاتار دیکھا، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو سنایا. تو جو خواب ہے نبی کا وحی کا درجہ. اسی لیے ہمیں یہ تعلیم ہے کہ جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا ہے. جھوٹا خواب کیوں نہیں بیان کریں؟ اس لیے کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو اسی لیے کبھی بھی جو ہے جھوٹے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ بولنا ہی بری بات ہے، لیکن اس کے اوپر خواب جھوٹا بیان کریں یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر جو آنے والے حالات تھے ان حالات کو دکھایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو دیکھ کر جو ہے سبحان اللہ کہتے ہوئے جو ہے آپ بیدار ہوئے. 1-2 چیزیں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. ایک تو امت پر خوشحالی کا، مال کا دور آنے والا ہے، دیکھیں مال کی فراوانی ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتنوں کا بھی جو ہے نا نزول ہونے والا ہے. مال اور فتنے، خوشحالی اور فتنے، کیونکہ ہر مادی جو چیز ہے، میٹیریل چیز ہے، وہ فتنہ لے کر آتی ہے. اور ایمان والے کے ایمان کا کمال یہ ہے اس مادی چیز کے فتنے سے اپنے ایمان کو بچانا. سمجھ رہے نا؟ ہر مادی چیز فتنہ لے کر آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے ایک خاص فتنہ ہے. وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. اس لیے آپ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں تنگ دستی کے بارے میں نہیں ڈرتا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے
کہ ان تبسط علیکم الدنیا، خوشحالی مال کی فراوانی تمہارے اوپر آ جائے اور اس کے نتیجے میں کیا نقصان ہو؟ اعمال کا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو۔ مال اچھی چیز ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کا لفظ فرمایا، لیکن وہ خیر کب تک ہے؟ جب تک کہ حلال کمائیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، ہے نا، مال کے حق ادا کرتے رہیں تو مال خیر ہے، خیر۔ تو اسی لیے اب الحمدللہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالی اس دور میں خوشحالی کا دور لائے ہیں۔ خوشحالیاں کیسی ہیں دیکھیں، گھروں کے اندر کپڑوں کی کمی نہیں، برتنوں کی کمی نہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشحالی، اتنی وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ہمیں اس بات سے چوکنا رہنا ہے کہ یہ چیز فتنہ بن کر نہیں آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں خواب میں دیکھی، ایک تو ہے کہ مال کا دور آنے والا ہے، دوسرا اس ساتھ ساتھ فتنے لے کر آنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، آپ نے فرمایا یہ کمرے میں جو سونے والیاں ہیں ازواج مطہرات، ان کو کون جگائے گا؟ من یوقظ صواحب الحجرات، حجرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے تھے، بھائی ان کو کوئی جگائے، کوئی ان کو جگائے تاکہ نماز میں مشغول ہوں۔ دیکھیے یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحالی دیکھی، فتنے دیکھے، کیا کیا دیکھے وہ تفصیلات نہیں بتائے، حل بتایا، علاج بتایا کہ ان فتنوں سے بچنے کا حل یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو نماز میں لگائے۔ کون سی نماز تھی وہ؟ تہجد کی نماز۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ بھئی ان بیویوں کو فجر کے لیے اٹھاؤ، آپ نے فجر کے لیے نہیں اٹھایا، آپ نے فرمایا ان کو کون اٹھائے گا تہجد کے لیے۔ تو یہاں پر حضرات محدثین، خاص طور پر ایک بہت بڑے محدث ہیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشحالی کا فتنہ دیکھنا اور اس کے بعد تہجد کی نماز کی ترغیب دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد کی نماز کی جو برکتیں ہیں اس میں ایک بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اسی لیے دوستو تہجد ایک ایسا عمل ہے، تہجد کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ دأب الصالحین قبلکم، اس امت سے پہلے جتنے صالحین گزرے ہیں ان کا شعار ہے تہجد۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا کرتا ہے تہجد، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تہجد، نیکی کے اندر کھڑے ہونے کی استعداد پیدا کرتا ہے تہجد۔ ایک آدمی تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، پانچوں نمازیں اس کے قابو میں آ جائیں گے، پانچوں نمازیں اس کے قابو میں آ جائیں گی۔ تو تہجد کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن ایک بڑی فضیلت اس حدیث میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کون اٹھائے گا۔ دیکھیے اور ایک بات ہمیں سوچنے کی ہے، ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی۔ اصل میں بات ہمیں اور آپ کو کہنا ہے اس حدیث میں، انہیں کہنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سبق دینا ہے کہ دیکھو فتنوں کے دور میں، چاہے فتنہ کسی بھی قسم کا ہو، اپنی حفاظت اگر چاہتے ہو، اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہو، تہجد کا اہتمام کرو۔ جب میں انفرادی زندگی میں تہجد پڑھوں گا اور گھر کے اندر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے میری اور میرے گھرانے کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج ہم کتنا پریشان ہیں کہ فتنے کیسے کیسے آ رہے ہیں فتنے، یعنی آدمی پریشان ہے، گھر کے اندر فتنے گھستے چلے جا رہے، زندگیوں میں گھستے چلے جا رہے۔ بہت بڑا مؤثر عمل، طاقتور عمل، اس نماز کے اندر یہ خصوصیت اللہ نے رکھی ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، ہمارے جتنے انبیاء علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے بعد صحابہ، تابعین، محدثین، علماء، فقہاء، دین کا کام کرنے والے، دین کے اداروں میں کام کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو خصوصیت عطا فرمائی، ان کے کام میں جو برکت اللہ عطا فرمائی، 2 وجہ ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے کام میں برکت لانا چاہے،
اپنے کام میں برکت لانا چاہے، میری پڑھائی میں برکت ہو، میرے درس میں برکت ہو، میرے عمل میں برکت ہو، میری کمائی میں برکت ہو، دو چیزیں خصوصیت ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف اور سلف صالحین کی زندگیوں کا خلاصہ ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا اہتمام، اور دوسرا ہے راتوں کے قیام کی پابندی۔ راتوں میں اللہ کے سامنے تھوڑی دیر، اب یہ جو راتیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ آج سے تاخرات شروع ہو گئی، یہ رات تو جو ہے اپنے آپ کو جگانے کی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کی ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ 2 رکعت پڑھ لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہو گیا بس۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پوری رات، آدھی رات، کم از کم جو ہے 1/3 رات ہم کھڑے رہے۔ تو یہ جو راتیں ہیں خاص طور پر آخری عشرے کی راتیں، یہ راتیں جو ہے قیام لیل سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، تسبیحات سے اور دعاؤں سے اور صدقات سے، 5 کام ہمیں کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہوا۔ ان راتوں میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے قرآن پاک کی عبادت۔ پھر اس کے بعد قیام لیل، قیام لیل میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں، جو ہو سکتا ہے جتنا، لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، تسبیحات، اور اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، تسبیحات کا اہتمام، مختلف عبادتوں سے رات کو جو ہے نا احیا کرنا۔ احیا کے معنی کیا ہے؟ زندہ کرنا، آباد کرنا، رات آباد کرنا اعمال سے، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ تو خاص طور پر اگر ہم ان راتوں میں اگر ہم اس کی مشق کریں گے، پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں توفیق دیں۔ کم از کم ہم میں سے ہر ایک عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، ان کا یہ قول ہے، اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد، ہاں عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن افضل آخری رات ہے، اور تہجد کا جو لفظ ہے نہیں، تہجد کا معنی یہ ہے آرام کر کے پڑھنا، سو کر پڑھنا، یعنی آدمی آرام کرے پھر اٹھ کے پڑھے، یہ افضل ہے۔ ورنہ اگر کوئی ساری رات قیام کر کے پڑھ رہا ہے تب بھی تہجد ہے۔ 2 رکعت سے لے کر کتنی رکعتیں؟ 8 رکعت تک ہم جو ہے تہجد کا اہتمام کریں۔ جی، یہ اس میں جو ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے نا، ایسے ہی بڑا عجیب جملہ ہے ان کا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ حضرت کا جملہ ہے، سمجھ رہے؟ ان کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ انتخاب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سلیکٹ کر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انتخاب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ تھے ان کو کرنے کی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کیا تو ہم بہت لمبا سفر کیے کر کے جو ہے ایک علاقے میں پہنچے، اور وہاں بہت دیر رات ہو چکی تھی، سب لوگ آرام کے لیے پہنچے، میں سو گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ اصل میں یہ جملہ جو ہے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کسی نے کہا کہ ان کے انتخاب کی وجہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں میں سو رہا تھا اور میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کام لے رہا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ میں ایسے ہی سوچتا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں، کیا سوچتا رہا، نیند لگ گئی۔ میں دیکھا کہ جب اچانک میری نیند بیدار ہوئے، فرماتے ہیں کہ رات کے 3:30 بج رہے تھے، ہم لوگ تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں کسی کے رونے کی آواز آ رہی، اندھیرا کمرہ ہے اور کہیں سے کسی کے رونے کی آواز، میں پریشان ہو گیا کون ہے؟ پھر میں اٹھ کر دیکھا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سارے ساتھی تھکے تھے، سب کے سب سو گئے تھے، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر کھڑے بیٹھے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں۔ کہتے نا من طلب العلا سہر اللیالی، بلند مرتبہ اگر چاہتے ہیں تو رات کا قیام ضروری ہے، راتوں میں اللہ کے سامنے رونا، راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شاہی پہلوان تھے، اور ولی بننے سے پہلے، اولیاء اللہ کی
فہرست میں آنے سے پہلے شاہی پہلوان سمجھتے ہیں نا، مقابلہ ہوتا تھا پہلوانی میں، جیتتے تو شاہی انعام ملتا تھا، ان کی فائٹس ہوتی تھی. تو ایک سادات میں سے، سید گھرانے میں سے وہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے میرے گھر میں بہت فاقہ ہے، بیوی بچے بہت فاقے سے ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ فائٹ کروں اور آپ ہار جائیں تاکہ مجھے وہ انعام مل جائے. بس ایک بات یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کا ہوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے اس نے کہا، میں نے کہا بھئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت دے رہا ہے. کہا ٹھیک ہے چل. تو حضرت کی اس آدمی سے مقابلہ ہوا. اب شاہی جو ہے پہلوان ہے تو ظاہر سی بات ہے پورا شہر دیکھنے آتا ہے. تو جب مقابلہ ہو رہا تھا سبحان اللہ، وہ آدمی حضرت کو پچھاڑ دیا بلکہ خود گر گئے. بادشاہ نے کہا نہیں دوبارہ کرو. دوبارہ ہوا، تیسری بار ہوا. آخر میں جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہارتے گئے. وہ شاہی انعام اللہ تعالی بادشاہ نے ان کو دیا. اور وہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہنے لگے کہ تم نے میرے خاندان کے نام کی لاج رکھی، اللہ تمہارے عزت کی لاج رکھے گا. بس وہ دن تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے اتنے اونچے مقام میں پہنچایا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا. اور انتقال کے بعد کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے اللہ والے، آپ حضرت کی مجلسیں، ان کے دروس، ان کی جو ہے اصلاحی باتیں بہت اعلیٰ، بہت اونچی ہوتی تھی. حضرت آپ کیا ہوا آپ کے ساتھ معاملہ؟ فرمایا سب ایک طرف رکھ دیا گیا اور رات کے آخری حصے میں جو کچھ رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا وہ بھاری پڑ گئی، اس پر اللہ نے میری مغفرت کر دی. تو دوستو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو ہے نا دیکھیں کتنے فضائل ہیں تہجد کے. تو یہ صرف رمضان میں تو ہم نیت کریں، ایک بڑا حصہ ہم جو ہے نا ہم رمضان میں جو ہے نا ہم راتوں میں کھڑے ہوں اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. حضور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، التحریض علی قیام اللیل، قیام لیل کی رغبت دلانا، شوق دلانا، تاکہ قیام لیل کا شوق آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کے اندھیری رات میں پہنچے اور دروازے پر دستک دی اور دستک دے کر کہا تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھ لو. تو اپنے متعلقین کو اپنے گھر میں بڑی پیار سے، بڑی محبت سے جو ہے نا کیا کرنا چاہیے. میں نے وہ حدیث بھی بیان کی، میاں بیوی کا جو قصہ ہے، ایک شوہر اٹھے نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جو ہے کیا کرے، اس کو جگائے، پھر اس پر جو ہے نہ اٹھنے پر پانی چھڑکے. اللہ تعالیٰ ان دو میاں بیوی کو بڑی محبت کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ عمل اللہ داخل فرمائے. ذکر کا اہتمام اور تہجد کا اہتمام انفرادی، اجتماعی، ادارے کی ہر زندگیوں میں اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تاثیر ہے اس نماز کی. آپ نے فرمایا کون جگائے ان حجرات میں سونے والیوں کو. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ سبحان اللہ، عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. چھوٹا سا جملہ ہے. عام طور پر فتنے کا جو اثر لیتی ہیں زیادہ وہ عورتیں لیتی ہیں. عورتیں جو ہے نا فتنے کا اثر زیادہ لیتی ہیں، چاہے وہ فتنہ مال سے متعلق ہو. دو بڑے خصوصیات ہیں، خصوصی فتنے ہیں عورتوں سے متعلق. ایک ہے فضول خرچی، اسراف کا فتنہ. دوسرا ناشکری کا فتنہ. کتنی ناشکری کہ شوہر اگر پوری زندگی بھی اس پر احسان کر دے تو اگر کوئی ایک چیز اگر آگے پیچھے ہو تو وہ کہہ دیتی ہے ما رأیت احسن قط، میں نے کبھی یہاں بھلائی دیکھی ہی نہیں. جب سے شادی ہو کر آئی ہیں اس گھر میں نے کچھ پایا ہی نہیں. یہ تو آپ حضرات کا تجربہ ہوگا. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا جملہ جو فرمایا اس کو غور کریں، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ. یہ غور کرنے کی بات ہے. بہت سے لوگ دنیا میں نعمتوں میں لپٹے ہوئے، یعنی نعمتوں میں بہت، ہر طرف نعمتیں، کھانے پینے کپڑوں، ہر چیز کی نعمتیں، ہر چیز کی نعمتیں ہی نعمتیں. عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں فقر اور ننگے کھڑے ہوں، بینکرپٹ. عاریۃ کیا ہے؟ بینکرپٹ. کیوں بھائی؟ ادھر سے کما رہے ہیں، ادھر سے نیکیاں کما رہے ہیں، روزہ رکھ کر، تہجد پڑھ کر، تلاوت کر کے کما رہے ہیں، اور ادھر سے کیا کر رہے ہیں؟
زبان سے ایک عورت کسی عورت کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، اس کی غیبت کر رہی ہے، اس کے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت جو ہے نا کیا ہے معلوم؟ ابھی ہمارے معاذ بھائی اعلان کیے ڈائریکٹ ڈپازٹ فارم، یہ غیبت جو ہے ڈائریکٹ ڈپازٹ فارم ہے جی۔ ڈائریکٹ ڈپازٹ فارم سمجھتے ہیں آپ کہ بھئی کہ آپ جو ہے ایک مرتبہ فارم فل اپ کر دیں، ہر مہینہ آپ کے پیسے کٹتے رہیں گے نا۔ ہم ادھر نماز پڑھتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، اور ادھر بیٹھ کے غیبت کرتے رہیں، ہماری ساری نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر غیبت کروں تو اپنی والدہ کی کر لوں تاکہ میری نیکیاں گھر میں ہی رہیں، گھر کی چیز گھر میں ہی رہے۔ ہم سوچیں کتنا بڑا لاس ہے، بینکرپسی۔ ربا کاسیت فی الدنیا کاسیت فی نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بھرے ہوئے، دین کے کام، اعمال کے اعتبار سے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے، لیکن عاریت فی الاخرہ، عاریہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل کنگال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو الحمدللہ نیت کریں، یہ ایک بڑا عمل ہے فتنوں سے حفاظت کا، فتنوں سے اپنی حفاظت، اپنے گھر کی زندگی کی حفاظت کا۔ ہم تہجد کا اہتمام شروع کریں، گھروں کے اندر تہجد پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں یقین کر کے یہ وہ نماز ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں۔ اس میں ایک انعام کیا ہے؟ اللہ میری اور میرے گھر کے اندر فتنوں سے حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔